یہ ایک اسکوائر یعنی مربع ہے، اور جو چیز اس کو اسکوائر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چاروں سائڈ یا اس کے چاروں کے چاروں جو یہ اضلاع ہیں یہ آپس میں بالکل برابر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپس میں 90 ڈگری کے زاویے پر یعنی کہ 90 ڈگریز کے اینگلز پر ہیں، اور یعنی کہ اگر آپ لائن کھینچیں اور اس کو اسٹریٹ بنائیں ہارزونٹل لائن کو تو وہ دونوں طرف جائے گی، اور دوسری جو لائن اس پہ بالکل پرپینڈیکولر ہوگی اوپر نیچے جائے گی. تو یہ ایک سائڈ اس کی 8 میٹر یعنی 8 میٹر لمبی ایک سائڈ ہے. اب سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اس اسکوائر کا ایریا کتنا ہے، اور ایریا آپ کو پتا ہے کہ دراصل وہ جگہ ہوتی ہے یا وہ رقبہ ہوتا ہے، وہ اسپیس ہوتی ہے جو کوئی چیز گھیرتی ہے 2 ڈائمینشنز میں. ہم 2 ڈائمینشن سرفیس کی بات اگر کریں تو یہ کمپیوٹر اسکرین بھی 2 ڈائمینشن سرفیس ہے، اور کاغذ کا جو حصہ ہوتا ہے اوپر کا وہ بھی 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اور اگر آپ صحیح طور پہ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا ایک کمرہ ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 8 میٹر کی ہے، اور وہاں آپ کو کتنا قالین بچھانا ہے، وہ قالین جو ہے وہ رقبہ یعنی کہ اس قالین کتنا بڑا قالین ہوگا وہ دراصل اس کا ایریا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری سائڈیں ہیں اس کی آپس میں برابر ہیں اور 90 ڈگریز کے اینگل پر ہیں. تو اس کا جو ایریا ہوگا وہ 8 میٹر ضرب 8 میٹر یعنی کہ 8 64 اسکوائر میٹر یا 64 میٹر اسکوائرڈ ہوگا. یاد رکھیے کہ جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو صرف نمبرز کو ملٹیپلائی نہیں کرتے بلکہ ان کے یونٹس کو بھی آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور یہ جو اسکوائر میٹر ہے یہ کس طرح سے آیا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ سوال کرنے میں حق بجانب ہے، تو میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے بنا دوں. یہ وہی اسکوائر ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر کے یا زوم ان کر کے بنا دیا ہے. اس کی چاروں سائڈیں 8 میٹر کی ہیں، تو میں اس کو بیچ میں سے پہلے تقسیم کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ اور مزید تقسیم کیا، پھر یہ مزید تقسیم کیا. مجھے اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ 8 میٹر لمبائی اور 8 میٹر چوڑائی کے مجھے سمجھے نشان لگانے، یا یوں کہیں کہ مجھے کالمز اور روز بنانی ہے. یہ اور میں نے تقسیم کیا اور تقسیم کیا اور تقسیم کیا، اور جناب یہ کام ہوا پورا. یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی ہائٹ اور بیس جو ہے ان کا آپس میں کس طرح سے استعمال کیا. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 میٹر یہ اس کا بیس ہے، اس کے بیس کی لمبائی ہے، اور یہ جو ہائٹ ہے اس کی 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنی کہ 8 میٹر لمبائی 8 میٹر چوڑائی ہے اس اسکوائر کی. اور یہ 64 اسکوائر میٹر میں نے کہا نا کہاں سے آیا، تو اگر آپ دیکھیں یہ 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا ایک خانہ ہے، یہ ایک خانہ ہے، یہ 1/1 میٹر کا یعنی کہ 1 میٹر لمبا 1 میٹر چوڑا، اور باقی سارے خانے اسی جیسے ہیں. تو اگر آپ اور بنائیں گے یہ بھی وہی 1/1 1/1 1/1 تو یہ 8 میٹرز ہیں، 8 اسکوائرز ہیں ایک رو کے اندر. اسی طریقے سے اگر ہم یہ 64 میٹر اسکوائر کو جاننا چاہیں تو 1 2 3 4 5 یہاں سے آپ گنتے چلے جائیں تو یہ 64 خانے ٹوٹل اس میں ہوں گے. اب اس کا پیرامیٹر کیا ہوگا، اس 8 میٹر بائی 8 میٹر کے جو ہم نے اسکوائر بنایا ہے اس کا پیرامیٹر کتنا ہوگا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ پیرامیٹر دراصل اس فیتے کا یا اس فینس کا، اس باڑ کا کی لمبائی ہوتی ہے جو آپ کسی علاقے کو گھیرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ قالین نہ ہو، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہو جس کی 8 میٹر لمبائی اور 8 میٹر چوڑائی ہو، تو اس کو گھیرنے کے لیے جو آپ کو باڑ لگانی ہوگی اس باڑ کی لمبائی کتنی ہوگی، یا فیتے سے اگر آپ ناپنا چاہیں گے تو کتنا لمبا فیتا آپ کو چاہیے ہوگا. تو یہ ایک سائڈ اس کی 8 میٹر، یہ سائڈ بھی 8 میٹر، ہم انہیں آپس میں جمع کرتے چلے جائیں گے. یہ بھی 8 میٹر، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں اس طرح کا کام. یہ بھی 8 میٹر اور جناب یہ بھی 8 میٹر. تو 8 جمع 8 جمع 8 8 چوک 32 یعنی کہ یہ 32 میٹر ہوگا. ایک خان صاحب نے یہاں پہ اس کو 36 لکھ دیا ہے، لیکن میرے سننے والے یقیناً محسوس کریں گے کہ 8 چوک 32 ہوتے ہیں، یہ 32 ہوگا. تو ہمارے پاس یہ جگہ جو ہے یہ 32 میٹر کی ہے. یہ 1 ڈائمینشنل میجر ہوتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ارد گرد جو میں نے فیتا ہے، فیتے کو میں سیدھا کر دوں، یا یوں کہیں کہ ہر سائڈ کی لمبائی کو میں ایک کاغذ پر سیدھا کر دوں تو 1 2 3 4
8 मीटर के 4 लकीरें आपस में मिली हुई होंगी, उनकी मजमूई लंबाई 32 मीटर होगी। याद रखिए ये 36 गलती से हो गया है, ये 32 मीटर है, बाल लिखने में गलती हो जाती है, बंदा बशर है। तो और जबकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल मेजर है किसी भी जगह का, किसी भी रकबे का। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं कि जनाब मेरे पास स्क्वायर नहीं है बल्कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसमें भी सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं और इसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती है। तो इसकी एक साइड 7 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की है। अब इसका एरिया क्या होगा? अब मैं इसको सीधा सीधा 7 को 4 से ज़रब दूंगा, यानी कि इसकी बेस को इसकी हाइट से ज़रब दे दूंगा। तो 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 चौक 28। वही तरीका मैं अगर करूं इसमें कि इसके सेंटीमीटर पे मैं हाइट को मैं 7 में 4 में तकसीम कर लूं और चौड़ाई को इसकी मैं 7 में डिवाइड कर लूं, तो ये 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर्ड में आ जाएगा। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? अब आप जरा गौर कीजिए। तो पेरीमीटर ये इसका बेस की जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर, इसके ये परपेंडिकुलर की या यूं कहे कि हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ये 7, फिर और दूसरी वाली आखिरी चौथी साइड जो है वो भी 4 सेंटीमीटर लंबी है, क्योंकि इसके 4 सेंटीमीटर वाले के ऑपोजिट है, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो 7 और ये भी 4 सेंटीमीटर, 7 और 4 11 और एक मरतबा और 11, यानी कि इसका जो पैरामीटर होगा वो दरअसल 11 जमा 11 यानी 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा। याद रखिए यहां पर हमने स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि पैरामीटर जो है वो 1 डायमेंशनल यूनिट है ये, और जबकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल मेजर है, तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर्ड होंगे और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर है। अब हम आते हैं एक ट्रायंगल पे। ये थोड़ी सी इस तरह की एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल को हम उर्दू में मुसल्लस कहते हैं, हिंदी का मुझे सच्ची बात है नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक ट्रायंगल है। मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा एक अलग तरह के ट्रायंगल बनाऊं आसानी के लिए। ये एक ट्रायंगल है जो कि हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसका ये वाला एंगल एक जो है वो बीच का एंगल जहां पे कि इसके बेस और हाइट वाले पोर्शंस मिल रहे हैं वो 90 डिग्रीज का है। तो ये जो हिस्सा है इसका 7 सेंटीमीटर है यूं समझ लीजिए, और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये कि मुझे इसका एरिया मालूम करना है, मुझे इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मुझे मालूम करना। मैं कैसे मालूम करूंगा? स्क्वायर का केस आसान था, रेक्टेंगल का उससे थोड़ा सा मुश्किल था। अब सवाल यह है कि क्या कैसे करूंगा? 7 चौक 28, तो वो तो मामला जो है वो सीधा सीधा एरिया के लिए अप्लाई होगा स्क्वायर की सूरत में। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मैं फर्ज कर लूंगा कि एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बन रही है जिसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 90 डिग्रीज का एंगल। अगर आप सोचिए तो आप इस ट्रायंगल को उलट दें, इसका मिरर कर दें, तो ये दोनों साइडें आपस में बिल्कुल एरिया में बराबर बराबर होंगी। तो इसको मैंने पलट दिया तो ये जो है ये एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ आ जाएगा, ये हाइट 4 सेंटीमीटर की और ये जो बेस है ये 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ट्रायंगल का एरिया मालूम करूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, याद रखिए ये पूरे का जो मुस्ततील का या यूं कहें कि रेक्टेंगल का जो एरिया है पूरे का पूरा, वो हमने जो मालूम किया था पिछली मिसाल में वो कुछ और था। वो जो हमारे पास 32 आया था, सॉरी 32 आया था, लेकिन मुझे इसका आधा एरिया मालूम करना है क्योंकि ये ट्रायंगल असल में इसके आधे एरिया के बराबर है। तो मुझे ये जो गुलाबी हिस्से को मैंने भरा है, तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ ये बी बेस इंटू हाइट और इसका आधा, क्योंकि हम जिस तो फर्ज करिए ना हमने रेक्टेंगल को, तो हम उसको आधा कर देंगे। तो आधे को हम या यूं कहें बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 28। ये हमने कहा था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले ये था। अब जो है ये 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 28 को आप 2 पे तकसीम करेंगे तो 14 यानी कि 14। तो ये 28 सेंटीमीटर, 28 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आ जाएगा। याद रखिए स्क्वायर्ड लिखना, ये खान साहब यहां फिर भूल गए स्क्वायर लिखना। तो ये जो है ट्रायंगल का एरिया है, जबकि पैरामीटर जो है इस ट्रायंगल का वो थोड़ा सा
پیچیدہ ہے, تھوڑا سا پیچیدہ ہے. بہرحال اگر آپ کو چیزیں معلوم ہو جائیں گی, کیونکہ ہمیں یہ جو سائڈ ہے ہمیں اس کی لینتھ نہیں معلوم اور یہ خاصا مشکل ہے, لیکن اگر آپ کو پائتھاگورس تھیورم معلوم ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے یہ مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں. لیکن میں ابھی پائتھاگورین تھیورم پہ بات نہیں کروں گا, وہ میں اگلی کسی ویڈیو میں پائتھاگورین تھیورم پہ یا مسئلہ فیثاغورس پہ بات کروں گا. اس لیے میں ابھی پیریمیٹر کو میں یہیں چھوڑتا ہوں. اب میں ایک اور شیپ لے رہا ہوں, ایک اور ٹرائنگل لے رہا ہوں جو تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ یا یوں کہیے کہ زیادہ مشکل ہے. یہ اس کا جو فاصلہ ہے یہ 3 میٹر کے اس کی لمبائی اس سائڈ کی, جبکہ اس کا جو آلٹیٹیوڈ ہے یعنی کہ اس کی جو ہائٹ ہے, بیس سے جو ہائٹ ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے. یہ جو ہائٹ ہے میں بتا دوں, یہ آلٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ آلٹیٹیوڈ یعنی کہ بیس سے جو بیس کا جو پلین ہے اس سے اس کی جو ہائٹ ہے, یہ جو فاصلہ ہے یہ 4 میٹر مجھے بتایا گیا ہے. یہ 4 میٹر مجھے بتایا گیا ہے اور مجھے یہ والا ایریا جو ہے یہ مجھے معلوم کرنا ہے. تو اب ہم وہی فارمولا ایریا کا اپلائی کریں گے کہ ہاف انٹو بیس انٹو ہائٹ. یہاں پر ہائٹ جو یہ اس کی وہ آلٹیٹیوڈ ہے اس کا, یا اس کی وہ پرپینڈیکولر کی ہائٹ ہے, یاد رکھیے تو یہ بیس اس کا 3 میٹرز ہے, ہائٹ اس کی ہمارے پاس کتنی ہے, ہمارے پاس 4 ہے. یہ آلٹیٹیوڈ ہے اس ٹرائنگل کا, یاد رکھیے. اگرچہ یہ حصہ اس میں نہیں ہے, لیکن جب ہم پیرامیٹر کی بات کریں گے تو پھر ہم اس ہائٹ کو شامل کریں گے. یہ تھوڑی سی ٹرکی چیز ہے لیکن آپ کو بہرحال ذہن میں رکھنی ہوگی. تو یہ فاصلہ یہ کتنا ہو جائے گا, 3 چوک 12, 12 کو آپ جب 2 پہ تقسیم کریں گے تو یہ 6 ہو جائے گا, 6 میٹرز اسکوائرڈ. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی ٹرائنگل آپ کے پاس اس طرح کی ہو جس میں 3 میٹر دیا گیا ہو آپ کو, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا, یہ سائڈ وہاں تو ہمیں الٹیٹیوڈ دیا گیا تھا, یہ سائڈ 4 میٹر ہو تو یہ آپ کے لیے واقعی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس پر ہم پھر مختلف تگڑم لڑا کر مختلف تھیورمز, مختلف فارمولے وغیرہ استعمال کر کے ہم اس ٹرائنگل کا پیرامیٹر اور ایریا وغیرہ سالو کریں گے. لیکن بہرحال اٹ از ناٹ ایزی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے معلوم کرنا. لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ اس آئیڈیا سے انٹروڈیوس ہو جائیں, اور اگر ہم رائٹ اینگل ٹرائنگل کی بات کریں تو اس میں یہ کام بہت آسان ہوتا. آپ کو ایک سائڈ یہ پتا ہوتی تو پھر آپ بڑے آرام سے اس کو معلوم کر لیتے. بہرحال